الحمدللہ اس مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر عید پڑھنا نصیب فرمائی۔ اب ویسے تو ہمارا گھر مسجد نبوی سے صرف 2 کلومیٹر کی دوری پہ ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے اگر ہم اپنے گھر سے آنا چاہتے تو شاید ہمیں رات کو 12 بجے اپنے گھر سے نکلنا پڑتا اور آنا بھی ہمیں پیدل پڑتا۔ تو ہر سال کی طرح اس سال پھر ہم لوگوں نے مسجد نبوی کے بالکل سامنے 2nd بلاک کے اندر ہی اپنا ہوٹل لیا تاکہ ہم اپنے ہوٹل سے نیچے اتریں اور فجر کی نماز اور عید کی نماز میں جماعت کے ساتھ شامل ہو سکیں۔ اور بالکل اسی طرح مسجد نبوی کے چاروں اطراف میں لوگ سڑکوں کے اوپر، ہوٹلز کے نیچے، سب طرف عید کی نماز کے لیے جمع ہوئے ہوئے تھے۔ اور اگر کوئی حرم کے صحن یا بلڈنگ کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو رات 12 بجے حرم پہنچنا ضروری تھا۔ ہم سڑک پہ بیٹھے ہی ہوئے تھے، فجر کی نماز میں گھنٹہ رہتا تھا اور اوپر سے بارش شروع ہو گئی، اور بارش شروع ہوتے ہی سب نے اپنے مصلے اٹھائے اور شیڈز کا رخ کیا، لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ بارش 5 منٹ بعد ہی رک گئی اور سب لوگ واپس جو ہیں اپنے مصلے لے کے دوبارہ سڑکوں کے اوپر آ کے بیٹھ گئے۔ اب یہاں پہ عید کی نماز کی ترتیب ایسی ہوتی ہے کہ فجر کی نماز ہوتی ہے اور فجر کی نماز کے 1 گھنٹے بعد سورج نکلتا ہے اور سورج نکلنے کے 10 منٹ بعد جو ہے عید کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اور فجر کی نماز کے فوراً بعد ہی لاؤڈ سپیکر کے اوپر تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ تکبیرات ہمیں پاکستان میں سننے کو نہیں ملتی، اور قسم خدا کی صرف یہ منظر دیکھنے کے لیے میں پورا سال عید کا انتظار کرتا ہوں کہ کب عید آئے اور کب مسجد نبوی کے اندر جا کے یا مکہ مکرمہ میں جا کے یہ عید کی تکبیرات سنی جائیں۔ اور پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے عیدی کا، بچے بڑے سب ایک دوسرے کو عیدیاں دیتے ہیں، کینڈیز کے بڑے پیارے سے باکسز بنائے ہوتے ہیں، ان کے اوپر عید مبارک لکھا ہوتا ہے، بڑے بچوں کو دے رہے ہیں، بچے بڑوں کو دے رہے ہیں، بڑے بچوں کو پیسوں والی عیدیاں بھی دے رہے ہیں۔ اور یہ اتنا خوبصورت عمل ہے کہ اس کو دیکھ کے اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، فیل یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ پورا مجمع ایز اے ہول ایک ہو کے، ایک فیملی بن کے، یونائٹڈ ہو کے عید کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ اور فجر کے بعد کا یہ پورا ٹائم جتنا بھی ہے، اس کے اندر مسجد نبوی کے جتنے بھی مؤذن ہیں وہ تمام باری باری تکبیرات کنٹینیوسلی پڑھتے رہتے ہیں۔ اور پھر ٹائم آتا ہے عید کی نماز کا۔ پاکستان میں جب تک میں رہا میں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ عید کی نماز پڑھتا تھا، بٹ یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے، یہاں پہ تقریباً 12 زائد تکبیرات کے ساتھ عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور پھر عید کی نماز کے بعد عید کا خطبہ ہوتا ہے، اور عید کے خطبے کے بعد سب لوگ ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں، عید مبارک کہتے ہیں۔ میں اپنے والد صاحب سے ملا، اپنی والدہ سے عید ملا، ارد گرد لوگوں سے عید ملا، اور اس کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ جسٹ امیجن کہ اگر یہ عید کی نماز کے دوران بارش ہو جاتی یا اس سے پہلے ہوتی تو کیا بنتا مجمع کا۔ بس میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ تمام مسلمانوں کو زندگی میں ایک مرتبہ مکہ اور مدینہ منورہ کی رمضان اور عید کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے۔